جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ سے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آج میں نے کیا کمایا اور کتنا پروفٹ ہوا، گھر بنا نہیں بنا، بچے کتنے پڑھ گئے، 20 سال کے بعد بچوں کی شادی کرنی ہے، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے، سیلری نہیں امپروو ہو رہی، انکریمنٹ نہیں لگ رہا، جو دکھ ہوتے ہیں ہم سیلریڈ لوگوں کے. اوکے، تو یہ میکسیمم معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی جو ایوریج ایج ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو ایوریج ہے جب حیران ہو جائیں گے 40 سے 50 سال. حدیث میں ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اور اگر کوئی بندہ جلدی مر جاتا ہے یا اس کی قدر اس کے نصیب میں اتنا ہی ہے، قضا اور قضا جو ہے اس کے نصیب میں اتنی زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کے آرگیومنٹ کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. لیٹ سے جیسے فار ایگزامپل ایک بندے کی شادی نہیں ہوئی اور وہ کما رہی ہے، تو اس کے اندر جو فینٹیسیز ہوں گی کہ ابھی شادی ہوگی تو پھر میرا کوئی محبوب ہوگا، پھر وہ جو ہمارے فینٹیسیز ہیں کینڈل لائٹ ڈنر ہوگی تو پھر میں اور میری محبوبہ اور وہ، تو وہ فینٹیسیز اس کی ابھی الاؤ نہیں اس کو کریں گی کہ وہ ان سے آگے سوچے. کیونکہ جس وقت دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت آپ کو کچھ مل جاتا ہے نا یہاں پہ، دین یو ریئلائز کہ اس میں تو دل کا سکون نہیں ہے. دل کا سکون تو اللہ کی یاد نہیں ہے، رائٹ؟ تو دا مور یو آر نیئر ٹو دنیا، دا مور یو آر نیئر ٹو یور ریالٹی. جیسے جیسے چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، ویسے ویسے آپ کو حق اور سچ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ وین یو ریچ، قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب تم 40 سال کے ہو جاتے ہو تو یو آر بٹ میچور. جب کیونکہ 40 سال میں اب ماں باپ بن چکے ہوتے ہیں اور آپ کے ماں باپ، آپ کو احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ، اپنے ماں باپ کی قدر آ جاتی ہے کیونکہ آپ ماں باپ بن چکے ہوتے ہیں. اگر آپ کی شادی ہو جائے تو ماں باپ کی قدر آ جاتی ہے، تو پھر وہاں سے یہ نکتہ نکلتا ہے کہ جس نے بنایا اس کی بھی قدر آنی چاہیے. کہ جیسے اگر میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، تو اگر میں اپنے رب کی بات نہیں مانتا تو اس کو کیا فیل ہوتا ہوگا. پلس یہ قدر آ جاتی ہے کہ میرے باپ باپ نے بڑا احسان کیا، ان کے لیے دعا کرو. تو انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی دعا کرے کہ انہوں نے مجھے ایک روحانی اور ایک اتنا کچھ نوازا ہے، ایک دین سے نوازا ہے، ایک اپرچونٹی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے پہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنی بڑی بات ہے، وہ ابھی انشاءاللہ چیزیں واپس ٹریک پہ آ رہی ہیں. اس کو جو دل میں بات تھی وہ اس پہ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنی بڑی آنر کی بات ہے، وہ میں اس کو ایزی لے رہا ہوں. تو اب اس کو یہ قدر ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، تو آف کورس وہ ذریعہ یہ بنے، اور اللہ اس کے رسول، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو بھی سمجھتا ہے کہ یار وہ بھی میرے محسن ہے. اللہ تو میرا مالک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محسن ہے. انہوں نے مجھے اتنا پلانڈ اور اسٹرکچرڈ قسم کا ریلیجن دیا ہے کہ جس کے اندر میرا ناٹ اونلی باڈی، میرا دل، دماغ، میری روح، میری عقل، سب کے لیے علاج ہے، نفس سب کے لیے علاج ہے. آج کسی ریلیجن میں اتنا دم خم نہیں ہے. باتیں ہیں ساری، باتیں جتنی مرضی آپ کروا لو، دل نہیں بدلتے لوگوں کے. دل نہیں بدلے گا، دل نہیں بدلے گا. اچھا، کسی سے بات کرو اقامت دین کی، اقامت دین کی بات سن لو، جہاد کی بات سن لو، نظام کی بات سن لو. اوکے ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے. توحید کی بات سن لو، عقیدے کی بات سن لو، بڑا پڑا ہے ڈیٹا، اور جو کہ بڑی رائٹ انفارمیشن ہے. لیکن دین کس کے لیے؟ اقامت دین، اقامت صلاۃ، خلافت، جہاد کس کے لیے؟ آج وہ سب میں کر رہا ہوں جو میرے دل میں بستا ہے. بچوں کے لیے کر رہا ہوں، ترقی کے لیے کر رہا ہوں، پاور کے لیے کر رہا ہوں. اگر میرے پاس بہت اچھا اسٹرکچر بھی آ جائے، جیسے ویسٹ میں ہوگا لا اینڈ آرڈر کا، وظیفہ پراپر ٹائم پہ ملتا ہے، چوری چکاری ہوگی، ویسی نہیں ہے جیسے اب ہمارے ملکوں میں ہے. ہر بندے کو سیکورٹی ہے وہاں پہ، جو ہمارے دوست بھائی نیشنلٹی لے کے آ کے اللہ سب کی لائف میں برکت دے. لیکن کیا وہاں پہ لوگوں کے دلوں میں ویسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، کیا لائف کا مقصد واضح ہے؟ وہ بھی تسکین کے لیے ویکینڈ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نظام اگر آ گیا تو میری بگڑی بن جائے گی، جبکہ میں اس دھوکے میں ہوں. ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ عرب کے ساتھ جب ہم نوکریاں کر رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ وافر ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے اللہ کے ولی ہیں، یا ان میں بھی کوئی اسٹرگل ہے؟ الٹیمیٹلی ہم لوگوں کا زیادہ تر دھیان کس بات پہ گزر رہا ہے؟ انفراسٹرکچر پہ، باڈی پہ. اندر کے انسان اور دل پہ کسی کا دھیان جا ہی نہیں رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ کہ جو سب سے خوبصورت ذات ہے اس کا تعارف ہی نہیں. مجھے آپ کو بچپن سے کیا چیز سب سے فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے؟ پہلے ٹوائز فیسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسپورٹس فیسینیٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں،
پھر اس کے بعد کھانے فیسینیٹ کرنے شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد عورت یا مرد فیسینیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، مڑ کے شادی، بچے، پھر بچوں کے بچے، یا اللہ میں بچوں کے بچے دیکھوں، یا اللہ میں بچوں کے بچے دیکھوں، بچوں کے بچوں کا بیاہ دیکھوں. ماں ہم انہیں چکروں میں رہتے ہیں. تو وہ خوبصورت ذات کا امیج مجھے بن ہی نہیں پاتا ساری زندگی. کیوں؟ کیونکہ کوئی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے، کوئی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ جبار ہے، کوئی بہن انسان ڈر کے نہیں کام کرتا. اس ذات کی خوبصورتی کے ڈفرنٹ انگ ہیں جو میں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے سمجھاؤں. اس کی خوبصورتی کا ایک پارٹ ہے الرحمن، اس کی خوبصورتی کا ایک پارٹ ہے الشفیع، اس کی خوبصورتی کا ایک پارٹ ہے شافی، اس کی خوبصورتی کا ایک پارٹ ہے الحی القیوم المصور. اور پھر جب اس خوبصورتی کی طرف ہم دھیان نہیں کرتے تو پھر اس محبت کی جو جلالیت ہے اس میں اس کا غصہ باہر نکلتا ہے کہ یار یہ تو جیسے ماں کو غصہ رہتا ہے، یہ تو دیکھیے دھیان ہی نہیں کر رہا میری طرف، اس کا ہر طرف دھیان جاتا ہے، اس کا میری طرف دھیان نہیں جاتا. اس ذات کا تعارف ہی نہیں. تو جب اس کی ذات کا تعارف ہی نہیں تو ریلیجن میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے وہ 30 قرآن کے سپارے فیشنیٹ تب کریں گے جب مجھے پتہ لگے گا کہ یار دا موسٹ بیوٹیفل انٹلیکچوئل گریٹ، مطلب انبلیویبل قسم کی جو ذات ہے یہ اس کی کتاب ہے. اور پھر جب میں اس کو اس پرسپیکٹو میں پڑھوں گا کہ اب عربی جب قرآن لوگ پڑھتے ہیں تو دو طرح سے اٹ ہیلپس، زیادہ طرح سے بھی کر سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صدیق ٹائپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ چاہیے، وہ بائی بور نہیں اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو کہیں بھی اللہ کی بات ملتی ہے وہ کہتے ہیں حق ہی ہے، بس مجھے اللہ ہی چاہیے. کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں عقل والے، وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں سمجھاؤ کیا لکھا ہے، اس کے لیے عربی کی سمجھ لو، ترجمہ سمجھو، تفسیر سمجھو. پھر جب ان سارے مطلبوں سے مختلف کمبینیشنز کے ساتھ آپ گزرتے ہیں کہ اس آیت کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے، اس آیت کا یہ بھی مطلب، ہاں تو پھر جا کے کوئی 30 سپاروں کے بعد کہانی واضح ہوتی ہے کہ یار یہ تو ہم پیچ بائی پیچ مصور کی پکچر بنا رہے تھے. ہم تو ایک پزل کے اندر ایک کریٹر کی پکچر بنا رہے تھے، جو کہ انفیکٹ پہلے انسان کو سمجھنا ہے، اپنے اندر کو سمجھنا ہے، پھر سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. پھر جب کرتے 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 یہ تمام پکچرز بنتی چلی جائیں گی، یہ ڈاٹس ملتے چلے جائیں گے، تو پیچھے نکلے گا کیا؟ تو اور میں اور تو نکلیں گے پیچھے سے، اور کوئی نہیں نکلنا. تو وہاں پہ میرے ساتھ تھا اور تو یہاں پہ مجھے پریزنٹ کر رہا ہے، یہ نکلنا بیچ میں سے. جیسے ہی اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ گیم اس کی اور میری ہے اور باقی سب ڈیٹریکشنز تھیں یا آزمائش تھی یا ایک چیلنج تھا، وہیں سے وہ سوچنا شروع کر دے گا کہ یار وہ سب، اگر یہ عورت اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تو یہ تو میرے رب نے ایک ذریعہ بنایا ہے مجھے سکون لینے کا. اگر یہ بچہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، بنانے والے کے اندر کیا انداز ہیں جو اس کے اندر ڈال رہا ہے، یہ کھانا اتنا لذیذ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کس چیز کا میسج ہے؟ یہ پیار کی تو میسج ہے کہ یار کھا لے. اب کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا اور جی برکت پڑے گی کھانے میں، اور الحمدللہ کہیں گے تو اور ملے گی. ارے بھائی اب کھانا کھانے کے بعد آئی لو یو تو کہہ نہیں سکتے آپ، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو ایک مطلب مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے میرے لیے. اب الحمدللہ کہتے ہیں لیکن ہڈن میننگ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کیا بات ہے جی، مزہ آ گیا، کیا تحفہ بھیجا آپ نے مجھے آج. جیسے ماں بچے کو پراٹھا بنا کے دیتی ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا مطلب اسکول جا کے کھا لینا، تو جو پراٹھا کھاتا ہے اسکول جا کے میٹھا تو ایک ایک لقمے پہ ماں کو یاد کر رہا ہوتا ہے. تو اب جب ہم کھانا کھا رہے ہیں اور جب میں بیڈ پہ سو رہا ہوں اور جب میں ریسٹ کر رہا ہوں اور جو میرے پاس آسائشیں ہیں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہیں کہ یہ تحفہ ہے میرے رب کی طرف سے، اور یہ اس کی خوبصورتی، یہ اس کی مٹھاس ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ رنگ اس کے رنگ ہے. اس طرح دھیان نہیں جاتا. یہ سر نظام مجھے بار بار بتا رہا ہے کہ یہ جو سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ ایک کلاک سیٹ ہے، یہ کلاک چل رہی، یہ سورج غروب نہیں ہوا، یہ میرے میں ملاقات کی طرف جا رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے جو کاسمولوجی کی ہے نا، علم فلکیات کی حدیث ہے. انفارچونیٹلی اتنا نالج ہے کاسمولوجی کا ہمارے پاس، لیکن اللہ معاف کرے. اس میں آتا ہے کہ زمین ایک مچھلی کے اوپر ہے، مفہوماً زمین. اب اس وقت کے لوگوں کو گریوٹی، اس وقت کے لوگوں کو سرکولیشن، وہ تو سائنٹیفکلی اس وقت کے لوگوں کو تو یہ انفارمیشن نہیں تھی، لیکن وہ مچھلی کے اوپر اگر آپ غور کریں تو کیا ہے، لیٹ سے نیچے مولٹن اور ہے اور اس کے اوپر ایک لیئر ہے، لیٹ سے، اور پھر وہ لیئر ہمیں گھما رہی ہے، اوکے. یا یہ پوری کی پوری زمین ایک اس اندھیری کائنات کے اندر گھوم رہی ہے سورج کے ارد گرد، اور ہم اس کی کمر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چلتی چلی جا رہی ہے، گول گھوم رہی ہے.
لیکن در حقیقت یہ مجھے میرے رب سے ملانے کے راستے میں. اب خوش قسمتی اس میں اچھی خبر کیا ہے کہ آپ اپنے سب سے پیارے دوست کے ساتھ جلدی ملنے والے ہیں. ڈیلی سورج غروب ہوتے ہوئے بتا رہا ہے کہ آپ کا ایک دن اور نکل گیا، اور طلوع ہوتے ہوئے بتا رہا ہے کہ دیر از اندر چانس، اویل کر لو. نہیں یار 5 دن رہ گئے میری ویکیشن کو، او ہو کبھی میں جوان تھا میں واپس جوان ہو جاؤں، اچھا میرے بچے کی بھی شادی نہیں ہوئی تو ابھی سے اچھا سال کے بعد اس سے پڑھ لے گا، سال بعد میرا اپریزل لگ جائے گا. لیکن وہ جو ڈیلی سورج غروب ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے زندگی نکلتی جا رہی، اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے رب کریم سے ملاقات کے لیے بڑھتے چلے جا رہے. اور یہ ٹائم چلتا 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 مجھے اس سفر میں اس گاڑی میں بٹھا کے اس مچھلی کے کمر پہ یا اس بہترین سواری پہ آہستہ 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 مجھے میرے رب کریم میرے دوست کے پاس لے کے جائے گا. ابھی تصور کتنا اچھا کہ میری ڈیز ختم ہونے والے ہیں اور چھٹی پہ جا کے امی سے ملاقات کرنی ہے، ابو سے ملاقات کرنی ہے، بیگم بچوں سے ملاقات کرنی ہے. اور آہستہ آہستہ نوٹ کریں ٹائم ایسا آتا ہے ماں باپ میں سے کوئی ایک پہلے چلا جاتا ہے، اور جن کی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، پھر بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک نکل جاتا ہے یا آپ نکل جاتے ہیں. کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے آپ کے بیچ کے سارے ہی چلے جاتے ہیں. ابھی بھی میں سوچوں کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی ایج 40 سے 50 ایوریج، اور پھر 60 تک جو پہنچ گیا حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پراپر ٹائم نہیں ملا. اب اس کے پاس نبی آیا، اس کے پاس نبی نہیں آیا، اس نے چک لی ساری دنیا، اور چکنے کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ اس میں دائمی کچھ بھی نہیں. یہ مزہ آتا ہے جب تک منہ میں ہے کھانا، جیسے ہی نیچے اترا ختم، اور سائیکلک پروسیس ہے، بھوک لگنے کے اوپر دوبارہ کھانا ہے. ایسے نہیں ہے کہ مطلب مزے پہ مزہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جنت میں ہے، ایک لقمہ کھایا اگلا لقمہ اس سے بہتر، اگلا لقمہ اس سے بہتر، آج ایک لباس پہنا کل اس سے بہتر، آج جو اللہ کا دیدار ہوا کل اس سے بہتر، آج جو شراب کی گھونٹ میں جو مزہ ہے کل اس سے بہتر. یہ دنیا کہاں ہے بھائی؟ یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لگتا ہے. اب یہ باتیں یہ وہ آنیسٹلی باتیں جو میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے سمجھاؤں، ایسے لگتا ہے کہ اس نے جب ڈیل کی ہمارے ساتھ، ہم نے کہا یا اللہ ہم جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، بے فکر ہو جائیں آپ، اور ہم آپ کی ذات کو پریزنٹ کریں گے، اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ آپ کیا ہیں. یہ الرحمن الرحیم الصبور الشکور، یہ تمام صفات آپ کی ہم پریکٹس کریں گے، مخلوق کو بتائیں گے. پھر آپ کی رحمت تقسیم کریں گے. زمین کا وہ حصہ جہاں پہ گناہ ہوتا ہے، کیوں شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو اٹھا لے، یا میں تباہ ہونا چاہتا ہوں؟ کیوں؟ یہ زمین ڈپینڈنٹ ہے میرے آپ کے. خلیفہ کے اعمال سے تقسیم ہوتا ہے. جب انسان برے کام کرتے بارش رک جاتی، جانور زد میں آ جاتے ہیں نا. تو اب یہ جب پریزنٹ کر رہا تھا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، تھوڑے سے ٹائم کے لیے تم جاؤ اور جا کے اپنی ایبلٹی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، تمہیں مرضی دے رہا ہوں میں، مجھے دکھاؤ کہ تم اپنے آپ کو پریفر کرتے ہو یا میری ذات کو پریفر کرتے ہو. کیا ملے گا بدلے میں؟ کیا ملے گا؟ اس کے بعد میں تمہیں ایک ایسی ٹائم ڈومین میں لے کے جاؤں گا جہاں تم تھکو گے نہیں. میں ہر لمحے تمہیں اپنی ایسی ذات دکھاؤں گا کہ اس کے بعد اس سے ٹریلین ٹائمز بہتر صفت اور تصور اس کے آگے ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں انلمیٹڈ ٹائم بھی کم ہے. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس سے آگے. تو یہ ایک سیکنڈ کی ایفرٹ کر لے، اپنا آپ مجھے دکھا، بدلے میں کیا ملے گا؟ پھر جب میں اپنا آپ تجھے دکھاؤں گا نا تو اینڈ لیس چلے گا معاملہ. پھر مطلب ایک ایسی ڈیل ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں 5 منٹ تم کھڑے رہو. اگر تم 5 منٹ کھڑے رہتے ہو نا یہاں پہ، تو میں تا حیات تمہاری تمام نسلوں کے لیے لکھ دوں گا کہ اس بندے کو منتھلی ڈیلی 1 لاکھ روپیہ ملنا چاہیے. المتعال ایک ایسی صفت ہے جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے لا تعداد بے شمار صفات، انبلیویبل، عجیب، حیران کن. کیا کہہ سکتے ہیں مطلب کہ الفاظ میں وہ چیز نہیں آ سکتی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا میرا ڈیل کچھ اس طرح کیا ہے، تجھے میں نے اپنی روح دی ہے، تجھے میں نے اپنا خاص خلیفہ بنایا، تو صرف تھوڑی دیر یہاں پہ اپنی مرضی
قربانی. ابھی تو ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ سب کو نعمتیں ملی اور وہ اللہ کی ٹیسٹ لے رہا ہے. اچھا جس کو نعمتیں نہیں ملی تو وہ اب صبر کر رہا ہے. وہ عجیب طرح وہ ایک الگ امتحان ہے, یہ ایک الگ پروسیس ہے. یہ نعمتوں کے تھرو اس کی ذات تک پہنچ رہا ہے, وہ قربانی کے تھرو اس کی ذات تک پہنچ رہا ہے. دونوں صورتوں میں یہ اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں. اور جب یہ تھوڑی سی فائٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیوں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے جنت, جو آپ کی خادم ہے, اس کے مزے سمجھنے کے لیے یو نیڈ این لیس, آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈومین سے باہر نکلنا ہے. یہ ہے رب العالمین. یہ قیامت آئے گی تو وہ لپیٹ لے گا زمین اور آسمانوں کو, زمین کو دانے ہاتھ میں اور اس کو آسمانوں کو الٹے ہاتھ میں, جو کہ ایک مفہوم ہے قرآن میں آتا ہے کہ میں لپیٹ لوں گا اس سب کو اور کیا نکالوں گا تمہارے اعمال جو تم لے کے آؤ گے ساتھ. وہ وزن ہوں گے تمہارے اپنے اعمالوں کے, میرے لیے کوئی وزن نہیں ہے. جو سورہ رحمان میں آتا ہے کہ اے دو بہاری گروہ ہو, تمہارا میں حساب کتاب لوں گا. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا وزن بہت ہے, زمین سے زیادہ بھی وزن ہو سکتا ہے ہمارا. وہ برے کاموں کا وزن ہے سارا, جو میں نے اتنی چھوٹی سی لائف میں جو بربادی پھیر دی. اور اس نے کہا کہ جو کانٹریکٹ سے تو آگے پیچھے ہوگا تو پھر کانسیکوینسز جہنم میں جا کے ملیں گے تمہیں. اگر تو کانٹریکٹ پہ رہتا تو پھر ادھر میری ذات ہے, اور پھر وہ نہ ختم ہونے والی لائف ہے. کیوں؟ ملین ٹریلین ایئرس شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ایک صفت کے اندر ہی آبزرو کرتے رہیں کہ اللہ کی ذات کے کیا نظارے ہیں. وہ تو اینڈ لیس ہے. اب اتنی بڑی ڈیل میں صرف دھوکے میں آ کے مطلب خراب کر جاؤں اپنی, اور پھر کروں گا کیا من مرضیاں تھوڑی دیر کی, اور فوراً سے اب آگے قبر کھڑی ہے, وہ پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت سامنے آ جائے گی. تو جو پوائنٹ میں آپ کو اس میں واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت ذات, اتنا خوبصورت دوست, اور میری اندر کی گندگی اور جہالت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے کس ضلالت میں دھکیل دے گی, اور میں کمپرومائز کر رہا ہوں اس دوست کے اوپر. یہ بگ لاس ہے, یہ ہے اصل لاس. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ 40 تک یا 40 سے 50 تک جی لیا, میری امت کی ایج اتنی ہوگی ایوریج 40 سے 50 آتی ہے, 40 سے 60 آتی ہے, وہ پھر بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا. اور پھر خدا نخواستہ آگے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی کوسے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ دکھ میں اپنا ہاتھ کھا جائے گا, اپنے آپ کو کوسے گا. اب اس چھوٹے ٹائم کے اندر ڈیل کیا ہے کہ وہ اس ذات کی دوستی, خوبصورتی, محبت تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. اجی اقامت دین, اقامت یہ, اقامت وہ, سسٹم, نظام. اب ہم جو ہماری ڈسکشن کا جو لاسٹ پارٹ ہے, بڑی کوئکلی وہاں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو کہا جی شیطان کی بات نہیں ماننی, ان سے غلطی ہوئی, معافی بھی ہو گئی. پھر انہوں نے اسے سیکھ لیا, بچوں کو سمجھایا ایسے نہیں کرنا. تو انہوں نے اپنا نفس اور دل پاک کیا, اللہ کے حوالے کیا. آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ ہیومن انٹلیکٹ اتنا ہی تھا. یہ معاملہ نوح علیہ السلام تک آیا. نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ شیطان نے بڑا میسیو لیول پہ کام کیا اور لوگوں کو بے حیائی, جہالت, شرک, جادو, اس طرح کی چیزوں میں الجھا دیا. نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ پانی آیا جناب, صفائی کی ساری, اور نوح علیہ السلام اور کچھ لوگ اس کشتی میں بیٹھے. آدم علیہ السلام سے میسج لیا, پھر کشتی نوح علیہ السلام نے ایمان کی بنائی, اور اس ایمان میں کچھ لوگ بیٹھے اور پھر اس سیلاب اور اس عذاب سے بچے. اب نفس اور قلب کی سٹیجز کہ نفس کی بات نہیں ماننی ہے, تزکیہ نفس کرنا ہے آدم علیہ السلام کی طرح, اور دل میں کوئی شرک بدعت نہیں ہونی چاہیے نوح علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کی طرح. اب اگلا سٹیپ ابراہیم علیہ السلام والا آ گیا. اب ایسا لیول ہے کہ دوستی آ گئی. انسانیت کہاں سے چلی؟ ابد سے. اب انسانیت دوستی پہ پہنچ گئی. اب ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم آ گیا, اب دوستی کی باتیں ہو رہی. اس وقت ہیومن انٹلیکٹ لیٹ سے 10 سال کے بعد, 10,000 سال کے بعد یا 6,000 سال کے بعد دوستی کے لیول پہ پہنچ گیا. اور ایک بندہ اللہ سے دوستی
کی بات کر رہا ہے، دوست ہے، اور پھر خلیل اللہ کا لقب مل گیا. اب نفس، قلب، روح، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسانیت نے اچیو کر لی. اب یہ بتدریج سیڑھیاں بڑھ رہی ہیں آگے. انسان کا انٹلیکٹ اور قرب الہی بڑھتا چلا جا رہا ہے بتدریج، ون بائی ون بائی ون. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. ہم ابھی ان رسولوں کی بات کر رہے ہیں جو اولو العزم ہے، یا جو اس گروپ آف انبیاء میں، جیسے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، اس میں پھر جو اولو العزم ہے وہ یہ 5 ہیں. مطلب ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی ہیں، اس میں جو رسول ہیں وہ 313 ہیں. ان میں سے پھر 4 جو ہیں وہ بکس والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردار الانبیاء، پھر عیسیٰ، پھر داؤد علیہ السلام، اور پھر موسیٰ آف کورس. اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کے کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کے خواہشات کی قربانی، توکل، اللہ کی ذات کے ساتھ دوستی کی انتہا ہو گئی. معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اب ابراہیم علیہ السلام کی دوستی سے 2 شاخیں نکل رہی ہیں. بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور بنی اسماعیل. بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نا، اللہ کا بندہ. لیکن یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، تو اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں. اور پھر دوسرا ان کے بیٹے کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، ذبیح اللہ، رائٹ. اب یہ 2 چینز یہاں سے نکل رہی ہیں. جوز کہتے ہیں کہ نہیں، اسحاق تھے جو ان کو قربانی کے لیے لے کے گئے، لیکن ہمارا اجماع امہ ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. احادیث سے ہمیں ریکٹیفیکیشن ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب وہ دوستی آگے دیکھیں 2 شاخوں میں بڑھ رہی ہے، لیکن ایک شاخ میں انا آ گئی، فور گرانٹیڈ لے لیا اس کو. لالچ میں، چیزوں کے پیچھے، آسا کے پیچھے، تابوت سکینہ کے پیچھے، گورنمنٹ کے پیچھے، گلوری کے پیچھے، پیسے کے پیچھے دوستی کا غلط استعمال ہے. ہم ہی نبی ہیں، تکبر آ گیا. نتیجتاً عیسیٰ علیہ السلام پہ کام رک گیا. پہلے پرومسڈ نبوت چلتی تھی اس کے اندر، انڈرسٹوڈ نبوت چلتی تھی. جیسے ورثہ نہیں چلتا، باپ کی جو وراثت ہوتی ہے، بنی اسرائیل میں ایسے تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام کی نازل فرمائے اپنی شان کے مطابق ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، تمام اللہ کے نیک لوگوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وراثت کا کام ہی ختم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب امت کو پاس کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد روح اللہ. اب دیکھیں کلیم اللہ کے لیول پہ اب بات اللہ سے معاملہ دوستی سے بات چیت پہ پہنچ گیا. میں صرف ایک امیج بنا رہا ہوں. موسیٰ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے بات چیت کرتے ہوں گے دل میں، جو بھی ان کا وے ہوگا، اللہ سے دعا کرتے، بات چیت کرتے. لیکن آن دا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آہستہ 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 انسانیت کدھر پہنچی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ٹائم سے پہلے کے دوران میں ارسطو اور فلسفہ اور ہیومن انٹلیکٹ ایک فردر نیکسٹ لیول پہنچ گیا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب قسم کے معجزات دکھائے کہ پھونک مارتے مٹی کو تو وہ چڑیا بن جاتی. روح اللہ، اللہ کی روح، کہ اللہ تعالیٰ کی روح جیسی جو معجزات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، کہ جو اللہ کے حکم سے کہتے تھے ہو جاتا تھا. کوئی مت سے کہ اللہ کے حکم سے. معاملہ میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. اور کون اس دین کی مدد کرے گا؟ کون انصار ہوگا؟ سورہ صف. کون انصار ہوگا؟ اور یہ صف کیا ہے؟ یہ کون سی چین ہے جو چلتی چلی آ رہی؟ اور جو چین کے اندر اگر ہم آنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ صف انبیاء کی صف ہے. یہ صف اس فیض کی صف ہے، اس نور کی صف ہے جو ایک ایک کرتا ہوا سٹیپ بائی سٹیپ آدم علیہ السلام سے چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. اور اس صف کی آگے تصویاں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کے قلوب میں قرآن ہے، وہ لوگ جن کے پاس یہ نور ہے. اور اس تسبیح کے اندر جڑنے کے لیے آپ کو انصار بننا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی، قرآن میں سورہ صف میں آتا ہے کوئی جو انصار جو ہیلپ کرے گا اللہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی. اور یہ صف کس چیز کی صف ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو جہاد کے پرسپیکٹو میں بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جہاد کے پرسپیکٹو میں لے کے جا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی ہے.
لڑنے والے اگر آپ کے پاس ہوں بھی، آج کس ملک کے پاس آرمی نہیں ہے، بٹ وہ آرمی کے پاس ایجنڈا کہاں سے آئے گا؟ جو صحابہ کرام کے پاس تھا، اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے لیے دوستی. تو لڑنا تو تب آئے گا جب کوئی مقصد ہوگا پاس، ورنہ وہ اپنے لیے لڑنا ہو جائے گا، اپنے مقصد کے لیے لڑنا ہو جائے گا، جو کہ ایک ہائر درجہ ہے. لیکن مقصد جب تک سامنے نہیں ہے کہ کس کے لیے لڑنا ہے، تو سمجھ نہیں آئے گی کہ لڑنے کا پرپس کیا، لڑنا جا کدھر رہا ہے. شہادت مل گئی، لیکن رب ملا کہ نہیں ملا؟ جنت بھی مل گئی، لیکن شہادت سے اوپر صدیق کیوں ہے؟ شہید اللہ کے لیے سب قربان کر کے افضل شہید جنت میں چلے جاتا ہے. صدیق وہ ہے جو کہ جیتے جی مار دیتا اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے، اور وہ پا گیا ہے اس کی دوستی اور محبت کو. تو یہ صدیق شہید سے پھر قرآن میں اوپر آتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو انبیاء کے بعد ڈائریکٹ درجہ جو ہے نا وہ امت میں صدیقین کا ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے صدیقین میں کون سی ایگزامپلس ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آن دا ریکارڈ ہمارے پاس احادیث سے ثابت ہے. یا جو صحابہ جنہوں نے تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے علی رضی اللہ عنہ نے بچپن میں کی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ، مطلب یہ جتنے بھی جو صحابی ہیں جنہوں نے تصدیق کی، کوئی کوشچن نہیں کیا، اور پھر عملاً ثابت بھی کر دیا. تو کیوں شہید سے اوپر صدیق آ جاتا ہے؟ کیونکہ صدیق وہ بندہ ہے جو اس شہادت کا مقصد پا جاتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے لیے کر رہا ہوں میں سب. اب جہاں پہ ہم بات کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے کیا قائم کیا؟ اللہ کے نبی نے جو آپ کے لیے دین مکمل کیا. پہلے کسی دین میں مسجد کے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اللہ کے نبی نے محبوبیت الہی مکمل کر دی کہ اگر کوئی محبوب الہی ہونا چاہے تو ایسے ہو سکتا ہے. یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ اس کا باطن جو ہے لفظوں میں تو نہیں ملنا آپ کو، قلوب المومنین میں ملنا ہے. تو نبوت کے بعد جو ولایت کا کانسیپٹ ہے، جو وراثت نبوت ہے، وہ امت کے پاس ہے اس وقت، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں ٹرانسفر کر دیا. تو اب مجھے اور آپ کو ایز اے انصار اللہ اس صف کا پارٹ بننا ہے اور اس کو پہنچانا ہے اینڈ تک. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر مکمل تھا، ایک آخری اینٹ اس میں لگنی ہوتی ہے، یا آخری دروازہ لگنا ہوتا ہے، یا ایک آخری اس کے اوپر ہیرا لگانا ہوتا ہے. میں وہ آخری اینٹ ہوں جس سے گھر مکمل ہو جاتا ہے. یہ معرفت الہی تھی، یہ محبوبیت الہی تھی، یہ اس ذات کی محبت کا تصور تھا، یہ اس کی ذات کی عاشقی معشوقی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آن گراؤنڈ کر کے دکھائی اور ہمیں پاس آن کر دی. جو آپ کو اور مجھے قرآن میں مثال بلا کس کی ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. آپ ابراہیم علیہ السلام کی مثال عام امت کے لیے آپ کہیں گے میں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیول کا ہی نہیں بندہ، تو مجھے آپ ان کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی عشق الہی کو پرسو کرنے والا. ان کی امت سردار امت، یہ وہ امتی نہیں ہے جو صرف نماز پڑھے گا اور چلا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نقشہ، تصور، محبت سمجھ کے، واضح کر کے، اپنے دل میں بسا کے کائنات میں یہ نور پھیلانے والا بندہ ہے. یہ دین مکمل ہوا ہے کہ یہ پورے کا پورا خزانہ میں نے دنیا میں ری انسٹیٹ گاڑ دیا. یہ معرفت، یہ محبت، یہ نور، یہ حکمت، یہ دین، یہ میں نے دنیا میں اس کو الائیو کر دیا ہے. دین میں نے مکمل. اچھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کیا تو پھر جس وقت فتوحات نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلی دنیا سے چلے گئے، کوئی 10 سال اللہ سے پرمیشن اور لے لیتے، اللہ جو کرتے بہتر کرتے. اور پھر صحابہ کرام نے جو فتوحات دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیتے. ایک حدیث آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جتنا زندہ رہنا اب رہ لیں. آخری ٹائم پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم چل رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ جتنا دیر چاہیں زندہ رہ سکتے ہیں، قیامت تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں، تب بھی میرا آپ کے ساتھ پیار محبت یا آپ جنت تب بھی آپ کو ملے گی. لیکن اگر آپ دوسری آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے منتظر ہونے کا، میں راضی ہوں کہ الہ پھر کیا آخری الفاظ تھے؟ پھر رفیق الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ دوست کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. میں نے دین مکمل کیا تو مدینہ میں صرف چھوٹی سی اسٹیٹ بنی تھی،
دنیا پہ تو نہیں تھی ابھی وہ، نہ روم نہ فارس، یہ تو بھی فتح نہیں ہوئے تھے، تو پھر کیا مکمل کیا؟ تو کوئی نان مسلم یا کوئی ایسے بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی طور پہ سکسیسفل نہیں ہوئے پوری دنیا میں، تو کیسے دین مکمل ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ہڈن جو ہمیں نہیں پتا. دین اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اس تک پہنچنے کے راستے، اس کے طریقے، تزکیہ نفس کا سبجیکٹ، قلب کا زندہ ہونا، تصفیہ قلب، تجلی روح، وہاں سے اس سر، اس راز اللہ کی ذات تک پہنچنا، یہ میں نے گاڑ دیا ہے قیامت تک. اور یہ وہ صحابہ ہے جن کے دلوں میں نے گاڑ دیا. ان سے سیکھ لو. وہ قرآن ظاہر اور باطن قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا. جیسے اہل بیت کے متعلق حدیث آتی ہے کہ قیامت تک میرے اہل بیت اور قرآن ساتھ رہیں گے. اب اہل بیت کے اندر جو اپنا تزکیہ نفس کا پروسیس کرتے ہیں اور اس محبت تک پہنچ جاتے ہیں، علماء وہ اہل بیت ہی ہیں، کیونکہ وہ گھر کا فیض کیری کر رہے ہیں. اب اہل بیت کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی تجوری تھی؟ دین کی سمجھ ہی تھی نا اہل بیت. سب سے زیادہ بیسٹ انڈرسٹینڈنگ اہل بیت انہیں کو کہہ سکتے ہیں جن کو اس گھر، اہل اہل اسلام، پھر اہل قرآن یا حزب اللہ، پھر اہل بیت. اور اہل بیت کیا کہ حزب اللہ، یس. تو اہل اسلام، ٹھیک ہے، پھر اہل ایمان، پھر اہل قرآن، پھر اہل بیت، پھر اہل اللہ، میری حزب. اللہ تعالیٰ حزب اللہ کی بات کرتے قرآن میں. تو جو بھی بندہ تقوی کے راستے پہ چلتا ہوا اپنے دل کو اتنا پالش کر لے، اور ختم نبوت کے صدقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام دیا ہے، جو تمہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ حاضرین غائبین تک پہنچا دیں. وہ کیا تھا؟ وہ کوئی پیسے تھے یا وہ ان کی حقیقت تھی، ان علوم کی، کہ اس کے پیچھے ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے. اس آیت کے پیچھے مقصد اس کی ذات کی عاشقی، محبت، اس کا تصور، اپنے جذبات کا اس کے لیے متوجہ کر دینا ہے. فکر، ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ اس کا اپر پارٹ ہے، لیکن اس کا انر کور، اس کی ذات کو سمجھنا ہے. وہ اکملیت تک پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. ایسے ہی نہیں وہ محبوب الہی، اور ایسے ہی نہیں وہ سید الانبیاء اور سید البشر، اور ہم ان کی امت ہے. اور میرے لیے اللہ تعالیٰ بس، مطلب اللہ معاف کرے، صرف ایک ایسی ذات ہے جس سے میری ضرورت پوری ہوگی یا جو مجھے بخشش کر دے گا. جب میں تھک جاؤں گا تو میں کہوں گا یا اللہ مجھے معاف کر دے. جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار تھوڑا سا ٹائم ہے اس کو گزارنے کا، ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے، ملاقات ہے، دیدار ہے. وہ تو یہ ٹائم یار کیچ کر لے، اس کے بعد دیکھ میں تجھے کیا موجے کرواتا ہوں. اور ہمارے پاس میکسیمم کے کوئی چیز پہنچتی ہوئی تو جنت کی اور پہنچ جاتی ہے. وہ ان لمیٹڈ دیدار جو ہے اس کی وجہ کیا ہے پتہ نہیں. مطلب وہ خود کہے گا آپ واپس چلے جاؤ، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پوری نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے بس آپ ہی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پہ لا کے اس اللہ کی ذات اور اس کی تعارف کو کھڑا کیا، یہ ہے قرآن. اگر اس کا تعارف نکل گیا، اس کی ذات بیچ میں سے نکل گئی، تو کیا ریلیجن؟ مطلب دیٹس دا ریزن کہ آج مسلمان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ریلیجن کے اندر. اس کو تعارف ہی نہیں ہے اپنے رب کا. اس کو پتہ ہی نہیں وہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے. بس ایک ہی طرف ہم نے زور رکھا ہوا ہے کہ ڈرا کے کام کرا لو. بھائی ڈرا کے تو کبھی پیرنٹس کی بات ہم نہیں مانتے، چھپ چھپ کے جو کرنا ہوتا کر لیتے ہیں. ایک حکمت کا پروسیس ہے. اب سورہ ممتحنہ میں جب ہندا، جو ابو سفیان بدترین دشمن تھے اسلام کے، اور ان کی بیگم ہندا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، ان کے ناک اور کان کاٹ دیے، چہرہ خراب کر دیا، ان کے آرگنز کا ہار بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا. چیک کریں آپ. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو عورتوں سے بیعت ہوئی، تو اس بیعت کے اندر ہندا بھی اس وقت، میں نے دو جگہ سے یہ بات سنی ہے. جیسے اس سے رات کو اٹھ کے، جب اس سے رات اس کو پتا تھا کہ جب آپ یہ فتح کریں گے تو یہ آ کے قتل و غارت بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے، ظلم زیادتی بھی کریں گے. جب وہ رات کو اٹھی، اس نے دیکھا کہ یار یہ تو سارے، کوئی سٹی میں تو سکون ہی ہے. اس نے جا کے کعبہ میں دیکھا سارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہ یار یہ واقعی سچا ریلیجن ہو سکتا ہے. جو ہمیں پتا ہے جیت کے بعد تو لوگ اجاڑ دیتے ہیں پورے ملک کو، اور یہ ہسٹری میں کہیں اس کی مثال نہیں ملنی. ہسٹری میں اس کی کہیں مثال نہیں ملی کہ آپ فاتح ہیں اور اب ملک میں کسی بچے سے اس کا کھلونا بھی نہیں چھین پا رہے، کسی چیز کو ٹچ نہیں کر رہے آپ. تو اب اس کا دل بدلا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک ایونٹ کے لیے کتنا برداشت کیا. ایسے ہی نہیں
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج لوگ دین میں آ رہے ہیں. سائیکولوجیکل وار ہے. دیر از فزیکل فائٹ اونلی کمس جب دین بناتے وقت کوئی پرستے میں پرابلم آ رہی ہو، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ چکی چل گئی تو سب لوگ آٹا کھائیں گے یہاں سے لے کے، چکی کی سے میں روک. لیکن جب چکی چل گئی تو اس کے بعد لوگ پھر اخلاق اور صحبت اور سن کے مسلمان ہوتے ہیں. جیسے جب دین کا انفراسٹرکچر قائم ہو گیا اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سن کے، پھر جب فتح مکہ ہوا تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے. کیونکہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد جو سکون کا ٹائم آیا اس میں سب لوگ سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے ریلیجن کیا ہے، مسلمانوں کے اخلاق دیکھ رہے تھے، مدینے میں جو چلنے والی اچیومنٹس ہیں وہ دیکھ رہے تھے. اٹس ناٹ اونلی فزیکل فائٹ، ایک سائیکولوجیکل وار بھی ہے، اور اس میں آپ کا عمل، میرا عمل بہت ضروری ہے. بینگ مسلم کسی کو امپریس کرنے کے لیے، ہر بندہ جو تلوار کے طور پہ مسلمان نہیں ہوگا. کسی کو میرے عمل کو بھی سمجھنا ہے، انالائز کرنا ہے اپنا دل دینے سے پہلے، کہ ہاں لا الہ الا اللہ دل دیے بغیر نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کی اگر ہم عربی گرامر سمجھیں تو اٹس سچ اے اسٹیٹمنٹ کہ اس کے دینے کے بعد عربز میں کوئی آپشن نہیں بچتی اپنی مرضی کرنے کی. لا انکار، الہ میرا دوست، الا اللہ دو دفعہ، پھر یہ دوسرا اللہ آیا ہے، لا آیا ہے، یہ ری انفورسمنٹ ہے. نو دیر از نو ادر وے. وہ کون سے صحابی ہیں وہ مسلمان ہوئے، جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، عدی کر کے ان کا نام ہے، اللہ کمی بشی معاف، وہ مسلمان ہوئے تو قرآن کی آیت آئی کہ تم لوگوں نے اپنے رہبر جو تھے ان کو خدا بنا لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم عیسائی تھے ہم نے تو کبھی اپنے رہبروں کو خدا نہیں بنایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ کیا وہ تمہارے لیے اللہ کے احکامات تبدیل کر دیتے تھے؟ کہا جی. تو کہا اور خدا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ اس کے رولز ریگولیشنز کے اندر کوئی بندہ چینج کر رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی بات چھوڑ کے آپ بندے کے پیچھے لگ گئے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ جو تھوڑا سا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جو فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے بعد مطلب دیر از سائیکولوجیکل وار جس کو حکمت کہتے ہیں. تو اب ہندا جو تھی، ہندا اگلے دن بیعت کرنے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین سے بیعت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی خاتون کو ٹچ نہیں کیا تھا، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے، خواتین ہاتھ ڈالتی تھی، یا کپڑے کا ایک کونا پکڑ لیا، یا پھر کسی کو کہتے تھے بیعت لینے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سے ہم بیعت لیتے ہیں کہ آپ شرک نہیں کریں گے. تو ہندا نے کہا کہ اگر ہم نے کرنا ہوتا تو آپ کے پاس نہیں آتے. جواب دیا وہاں پہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زنا نہیں کریں گے. تو اس نے کہا کہ مطلب کوئی کبھی شریف النفس خاتون بھی، مطلب آزاد عورت بھی زنا کرتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری نہیں کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں تو اصل میں پہلے اپنے ہسبینڈ کے مال سے پیسے لیتی رہی ہوں کیونکہ میرا ہسبینڈ بہت کنجوس ہے. تو ابو سفیان پاس ہی کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کر آپ ہندا ہو؟ کہا جی. پھر قتل نہیں کریں گے. تو ہندا آگے سے کہنے لگی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہے، کہنے لگی کہ ہمارے بیٹوں کو تو جوان کر کے ہم نے جوان کیا، آپ نے قتل کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، عمر رضی اللہ عنہ بھی مسکرائے. لیکن یہ قتل کرنا، یہ لڑنا اللہ کے لیے تھا، اپنی نفس کے لیے نہیں تھا. کہ اگر آج میں کسی کو مارتا تو میں کہتا ہاں میں نے تمہیں مارا تھا، اللہ کے لیے تھا، اور معافی بھی اللہ کے لیے تھی. تو میں کدھر ہوں؟ میں تو ہوں ہی نہیں بیچ میں. پھر کسی پہ کوئی الزام نہیں لگائیں گے، اور معروف طریقے سے جو حاکم کہے گا اس کا اتباع کریں گے. اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ 18 سال ان دشمنوں سے لڑتے 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 یہاں تک لے کے آئے. اب یہ حکمت اگر مجھے آپ کو نہیں ایسے کوئی ٹریٹ کرتا تو آج کل جتنی بیرا روی ہے، کیسے کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات، محبت، ان کا مقصد، مشن سمجھ سکتا ہے؟ تو اگر حکمت نہیں تو اللہ کی ذات نہیں، دین کی سمجھ نہیں. اور اگر اللہ کی ذات نہیں، آپ کو اپنا مقصد نہیں پتا، تو آنیسٹلی دین کی سمجھ نہیں آنی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہیں آنی. تو کنکلوڈنگ دس آل، یہ جو مکمل ہوا دین، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. اور اس خطبہ حجت الوداع کے اندر 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کا دین مکمل ہوا. اچھا جی، ہم نے وہ بات کر لی کہ دین مکمل ہونا کیا ہوا. اب کوئی بھی بندہ اللہ سے اگر محبت کرنا چاہے، اس کو پہچاننا چاہے، تو یہ 30 سپارے
جو کہ اس 30 سپارے تو ہم لوگوں نے بنائے، پہلے 30 سپارے نہیں تھے. یہ قرآن ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ میرے ٹرینڈ صحابہ ہیں، ان دونوں کے سہارے سیکھ لو. اور میرے پاس تو اس وقت کوئی بھی نہیں، تو مجھے علماء کے پاس جانا ہے، اولیاء کے پاس جانا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. اور پہلے اس مقصد کو سمجھنا تو پھر یہ چیزیں سمجھ آنی. پھر اس کے بعد مہاجر وہ ہے جو بری عادتیں چھوڑ کے اچھی عادتوں کی طرف ہجرت کرے گا. اب مہاجر کا بڑا مقام ہے، مہاجرین کا بڑا مقام ہے جو مکہ سے مدینہ آئے تھے. مہاجر وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو بری عادتیں چھوڑ کے اچھی عادتوں کی طرف آئے گا. مطلب اب تمہاری جو ہجرت ہوگی وہ اخلاقی شفٹ ہوگا. اور مجاہد وہ ہے جو نفس کا جہاد کرے، اور اب کے بعد نفس کا جہاد قیامت تک چلے گا. مطلب آپ لوگ غالب آ جائیں گے، تو غالب آنے کے بعد کیا ہوگا؟ بدر دوبارہ نہیں ہوگی، احد دوبارہ نہیں ہوگی، خندق دوبارہ نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ نفس کا جہاد ہو. اور میں آپ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، الزام نہیں لگائیں گے، اور اپنے بڑوں کی بات مانیں گے. اب چھوٹی سی بات اور، شرک، زنا اور چوری. شرک کے ساتھ یہ زنا کدھر سے آ جاتا ہے؟ مطلب کہاں اللہ کی بات اور کہاں ایک عورت اور مرد کی بات؟ اس کے دو لیولز ہیں. ایک ظاہری گندگی، اگر میں کسی کو الاؤ کر رہا ہوں اس سیٹ رول کانٹریکٹ کے علاوہ، اگر میں کسی کو اپنی باڈی پہ الاؤ کر رہا ہوں، تو یہ بریچ آف کانٹریکٹ ہے. یہ باڈی کسی کی امانت ہے، نمبر 1. تو شیطان کی بات میں آ کے یہ باڈی کو میں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، نمبر 1. نمبر 2، اللہ کی نسبت سے دل کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، ظلم عظیم ہو گیا. تو تبھی شرک، زنا اور چوری تینوں کو جب بھی آتی ہے، مطلب 2-3 دفعہ آیا تو اسٹریٹ ایک لائن میں ہی آیا. مطلب زنا، شیئر کرنا اپنا دل اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ، اور پھر چوری کرنا اس کی دیے ہوئے وسائل کے ساتھ، انسانیت کا قتل کرنا، رولز کا قتل کرنا. یہ تمام چیزیں اس خطبے کا پارٹ تھی. وی نیڈ ٹو نو کہ مطلب میرے کون کون سی امپورٹنٹ آئٹمز ہیں. لیکن یہ سیکنڈری ہے. پرائمری کیا ہے کہ وہ جو دین مکمل ہوا، وہ جو ڈیل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ جو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام ہے، اور وہ جو امت محمدی کا اصل مقام ہے، اور لائف گزرتی جا رہی ہے، یہ ہمیں سمجھ آنا ضروری ہے. تو جب اس کے ساتھ تعلق ہمارا بن جائے گا اور دل کی ڈیل ہو جائے گی اس کے ساتھ، تو تب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سٹارٹ ہوگا. اور اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی اور اس میں ہم اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتے، تو پھر بس وہ ہیلو جی آ رہے ہیں، جی آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، جی پہنچ رہے ہیں، او جی یہ کام ہو گیا، اگلی دفعہ صحیح، چلو اللہ آسانی کرے. ہو سکتا ہے کام آپ کو پڑ جائے، لیکن اگر ہمیشہ ہی ایسے ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ کو یا وہ کام امپورٹنٹ نہیں ہے، یا آپ کو پتہ نہیں اس کام کا کنسپچولی، جس میں اس بندے کو الزام نہیں دے رہا، لیکن ہم اس کو کوریلیٹ نہیں کر سکتے اپنے رب کے ساتھ. ہم کسی محفل کو اوائڈ کر سکتے ہیں، ہم کسی کمٹمنٹ سے ایکسکیوز لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو زندگی کا یہ جو لمحات ہیں، اور میں جس طرف واپس جا رہا ہوں، کیونکہ قیامت کے روز جس وقت ہم جیسے ہی اٹھیں گے تمام رشتے زائل ہو جائیں گے. اور جب تک انسان کی اپنی کلیئرنس نہیں نا اس کو ملے گی، وہ اس نے کسی حدیث میں آتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے پاس جائے گا، کہے گا ایک نیکی چاہیے، اور کہے گی آپ بہت اچھے آدمی تھے لیکن ایک نیکی نہیں مل سکتی آپ کو، میں بھی پھنسی ہوئی ہوں. بیٹے کے پاس جائے گا، ماں بیٹے کے پاس جائے گی، بیٹا ماں کے پاس جائے گی، اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے؟ کہے گی نہیں میں آج میں بھی پرابلم ہے. وہاں سے نکلا تو کسی کی بخشش ہوگی. مطلب جن رشتوں کے لیے دنیا میں برباد کر لیا ہے، ان رشتوں کی اتنی بھی وقت نہیں ہوگی کہ اس کو ایک چھوٹی سی نیکی دے دے بندہ، وہاں رشتے ٹوٹ جائیں گے سارے. اصل جو رب کے ساتھ تعلق اور رشتہ، وہ انسان کو یاد آ جائے گا. اللہ کرے کہ وہ ابھی یاد آ جائے. خیر اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، حاضرین غائبین، جو بھی موجود آنے والے چلے گئے، جتنے بھی جن انسان، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، جو اصل جو کامیابی ہے، جو یوز ہے وسائل کا، جان مال وقت کا، اس میں ہم سے کوتاہی نہ ہو. اور ایک ایک لمحہ جو ہمارا اس پلانٹ ارتھ پہ گزر رہا ہے، اپنی زندگی کا جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ایک ایک لمحہ اس کی طرف پیش رفت ہو،
اور ایک ایک لمحہ ہم اپنے آپ سے دور جا رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو حقیقی محبت، نورانی زندگی، ادراک، دھیان، سمجھ، جو پھر دین کی سمجھ اور اپنے حبیب کی سمجھ عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ سمجھ، وہ زندگی، وہ باطنی حیات عطا کرے، اور اس کی ذات کا جو بے حساب، لا تعداد، نہ ختم ہونے والا جو خزانہ یا کانسیپٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اور اس کی خوبصورتی، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کے حبیب، اس کے پیارے لوگ، یہ دین، قرآن، اس کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے اسم، اس کا ذکر، اللہ تعالیٰ سب کے اس سب کے دروازے ہم پہ دائمی طور پہ کھولے، تاکہ ہم جو سکون لے سکتے ہیں، جو ابھی ہمیں نہیں مل پا رہا دنیا میں، وہ بھی ملے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ملے، اور جو رحمت، برکت، خیریں، کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور جو دعائیں انہوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں عطا کرے اور ہمارے حق میں قبول فرمائے سب کے لیے، اور جو شرور اور بری چیزوں سے اللہ نے اپنے پیاروں کو بچایا اور جن سے انہوں نے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور وہ ہمارے حق میں قبول کرے، اور جو بھی رائے حق پہ چل رہے ہیں، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، اللہ تعالیٰ سب کی مدد اور نصرت فرمائے اور فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، فتح و نصرت دائمی طور پہ ہر ایک کے ساتھ اور ہم لوگوں کے ساتھ رکھے، اور فتح دے ہر شر پہ، اور ظاہری باطنی رزق کے دروازے کھولے، ظاہری باطنی عافیت اور شفا والے معاملے کرے، استقامت والا ایمان اور بڑھتا ہوا پیار عطا کرے، جو بھی بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے فیملیز کے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور اصحاب اور اللہ کے نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام نازل فرمائے، اپنے شاہنشاہ شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام نازل فرمائے، اور ہمیں یہ اپنی ذات، اپنی محبت اور یہ نور عطا کرے، تاکہ ہم سے یہ اصل دین کی سمجھ آگے پہنچ پائے۔ بٹ اس کے لیے بیفور وی کلوز آر ڈسکشن، کلاک از ٹکنگ، ٹائم نہیں ہے کہ ہم ویٹ کریں عالم بننے کا، ہم روز اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اسم سے یاد کریں، لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، اور اللہ والوں کو جوائن کریں، علماء کو جوائن کریں، تاکہ ہمیں اصل جو پرپز ہے وہ ملے، ہم خود ہی اپنے مطلب سے ٹکرے نہ مارتے رہیں، تاکہ ہم شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، اور جب ہم اس کی محبت، معرفت، اس کی ذات کو سمجھ جائیں، اور پھر تب ہم خود سے میننگز، مفہوم اور ان چیزوں کو سمجھیں، کہ جب جیسے پراپر ٹریننگ کے بعد جب آپ کو دین کی بیسس بن جائے، تب آپ خود سے ان کو سمجھ پائیں، اور تب بھی ہم کبھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ میں کامل یا اکمل ہو گیا، جب تک ساتھ چل رہی ہے ہم محتاج ہیں، وی آر آن تھریٹ، تو صحبت، رابطے میں رہنا اور یاد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں پرماننٹلی ان کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، اگر ہم ایک ایک لمحہ کیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ آن اینڈ آف یاد میں رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، پھر رابطے میں رہیں گے، تو جو گیپس ہیں وہ ریکور ہوتے جائیں گے، لیکن نہیں، جہاں سے رابطہ ٹوٹا اللہ والوں سے، علماء سے، جہاں ذکر میں کمی، رابطہ ٹوٹا، ختم، پھر وہ ذکر پھر وہ ذکر صرف کیا ہوتا ہے کہ یہ ذکر، نماز، وہ صرف انسان اپنے کیپیسٹی میں دے کے ایک کیا کہتے ہیں نا، ایک بس ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل ایک ایک لمحے میں اس کی معرفت، خوبصورتی، محبت، وہ کیا شعر ہے کہ تو ملا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی محبت کے لیے بہت تھوڑی ہے، ایک ذرا سا غم دوراں کا بھی جو حق ہے مجھے، وہ سانس بھی میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑی، اب ادھر حقیقت پیار تو اللہ کی ذات کے لیے تھا، خاص وہ مرد اور عورت پہ گیا، بیچ میں سے تو تمام کیفیت تو اس کی طرف واپس جانے کے لیے اللہ نے عطا کی تھی۔ اللہ کرے کہ مطلب ہم اسی ترتیب پہ چلتے ہوئے جلد از جلد اپنے مقصد تک پہنچیں، اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے انشاءاللہ جائیں، انشاءاللہ، آمین۔